الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده لا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نیک دل حاضرین مجلس، دین اسلام کی بنیاد 3 عقائد پر ہیں، اور ان 3 عقائد پر کامل یقین اور ان 3 عقائد پر مکمل مضبوطی دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت رکھتی ہے۔ ایک ہے عقیدہ توحید، ایک ہے عقیدہ رسالت، اور ایک ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر اعتبار سے ایک ماننا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی ذات و صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ہے عقیدہ توحید۔ کچھ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک جاہلانہ سوال کرتے ہیں کہ اے محمد، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے رب کس چیز سے بنے ہیں؟ سونے سے بنے ہیں، چاندی سے، زبرجد سے، کس چیز سے بنے ہیں؟ یہ بات صفت التفاسیر میں ہے، اور عام کتب تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ کچھ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ جاہلانہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے؟ آپ کے رب کا نسب کیا ہے؟ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں سورہ اخلاص نازل فرمائی، قل هو اللہ احد۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ رب العزت بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں یوں کہیں گے، نہ جنا نہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ رب العزت کا ہمسر، اللہ رب العزت کا ساجی کوئی نہیں ہے۔ ایک مختصر صورت میں اللہ رب العزت کا بہت جامع تعارف کروایا گیا۔ اے میرے محبوب، آپ ان کے جواب میں فرمائیے کہ اللہ تو ایک ہی ہے،
کسی نسب یا کسی خاندان سے اللہ رب العزت کا تعلق نہیں ہے، وہ تو ہر اعتبار سے ایک ہے۔ اس نے پوری قدرت کاملہ سے اس پوری انسانیت کو وجود دیا، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان بسنے والی ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، عبادات میں، ذات و صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کا ایک اور تقاضا مومنین سے یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا مکمل قرآن کریم میں 88 دفعہ 88 دفعہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، او مومنو، میری توحید کا اقرار کرنے والوں، میری وحدانیت کو تسلیم کرنے والوں، مکمل قرآن کریم میں 88 دفعہ آیا ہے۔ یہ اس امت کا شرف ہے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے براہ راست ڈائریکٹلی 88 جگہ 88 مرتبہ اس امت سے براہ راست خطاب فرمایا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ رب العزت سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رہتی دنیا تک کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ ایک میسیج ہے، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، توحید ہی پر زندگی گزارنا ہے اور توحید ہی پر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ جب یہ مضبوط نہیں ہوا کرتا تو پھر بندہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کی عبادات میں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر دیتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ رب العزت دار السلام کی طرف بلاتے ہیں۔ معارف القرآن شفیعی میں یہ بات مذکور ہے کہ دار السلام سے مراد جنت ہے، سلامتی والا گھر، امن و امان والا گھر۔ تو اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں، اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، اللہ رب العزت کو اس امت سے کتنا پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صفت التفاسیر ایک عربی زبان میں تفسیر ہے، بڑی زبردست تفسیر ہے، اس میں صراط مستقیم کا مطلب یہ لکھا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، یعنی وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کے متعلق چاہتے ہیں اس کو اسلام کی ہدایت عطا فرماتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو ایمان کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے اس انعام پر کتنا شکر ادا کریں گے کہ اللہ رب العزت نے بن مانگے اتنی عظیم نعمت عطا فرما دی۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہی نعمت ایمان ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہوگا، جنت میں درجات، بلندی درجات کا سبب ہوگا۔ جی یہی نعمت ایمان ہمارے لیے مغفرت اور ہمارے لیے اللہ کے یہاں ایک مقام پانے کا سبب بنے گا۔ ابھی اس وقت خطبہ مسنونہ میں اس حاجز نے سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اول مومن کی ایک خاص صفت بیان کی کہ وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، وہ اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں مومن ہوں، پھر اللہ رب العزت سے عاجزی کرتے ہوئے مغفرت طلب کرتا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی میں بھی ایمان پر قائم رہے اور ہماری موت بھی اس حال میں آئے کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، دنیا میں جو چیز ایک دفعہ جائے ممکن ہے دوبارہ مل سکتی ہے، جی ایک دفعہ جائے تو ممکن ہے دوبارہ مل جائے، لیکن نعمت ایمان اگر اس کا ہم نے سودا کر لیا، اگر ہماری بیٹیوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، حسن کے سوداگر اور ایمان کے لٹیرے اگر ہماری بیٹیوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ لوگ
جو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند نہیں رہا کرتے اور اپنے بچے بچیوں کی طرف جتنی توجہ دینی چاہیے نہیں دیتے، پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے اس نعمت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور زندگی بھر اللہ کے باغی اور طاغی بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، یقولون آمنا، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہم تو آپ کی وحدانیت کو تسلیم کر چکے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آپ ہماری بخشش فرمائیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست نقطہ لکھا ہے، معالم العرفان فی دروس القرآن، ایک بہت جامع تفسیر ہے حضرت صوفی عبد الرحمن سوادی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بڑا زبردست نقطہ لکھا ہے۔ یہاں پہلے الذین یقولون آمنا ہے، الذین یقولون آمنا ہے، اے میرے پروردگار ہم آپ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ایمان لے آئے تمام پیغمبروں پر، کتب پر، رسول پر اور یوم آخرت پر، ہم سب پر ایمان لے آئے، پھر فاغفر لنا، آپ ہماری بخشش فرمائیے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے نقطے کی بات لکھی ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، پھر اس کے بعد بخشش طلب کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بخشش کا مدار ایمان پر ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو بخشش کا بھی سوال نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ بخشش کا مدار، نجات کا مدار، نجات کی فاؤنڈیشن، بنیاد وہ ایمان ہے، اگر یہی نہیں ہے، نجات کا مبنا مدار ایمان ہے، اگر یہی نہیں ہے تو نہ تو دنیا میں بخشش ہے اور نہ آخرت میں درجات کی بلندی، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ فاغفر لنا، آپ ہماری بخشش فرمائیے، ایمان کی برکت سے بخشش ہوا کرتی ہے۔ یہ بہت جامع دعا ہے، اے اللہ آپ ہماری مغفرت فرمائیے، آپ ہماری بخشش فرمائیے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ایک زبردست نصیحت فرمائی۔ ایک قول کے مطابق حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو 4000 نصیحتیں کی، 4000، اور ایک قول کے مطابق 6000 نصیحتیں کی۔ تو ایک نصیحت یہ بھی کی کہ اے میرے پیارے بیٹے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، بہت زیادہ پڑھا کرو۔ رب اغفر لی یعنی اے میرے پروردگار آپ میری بخشش فرمائیے۔ رب اغفر لی، لفظ رب بہت پیارا لفظ ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، اور پورے قرآن کریم میں لفظ رب 806 دفعہ آیا ہے، 806 دفعہ لفظ رب آیا ہے۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا رب اغفر لی بہت زیادہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے الطاف میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، اور ہماری سب سے بڑی ضرورت کہ اللہ آپ ہماری مغفرت فرمائیے۔ جب بندہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کے حضور 2 آنسو بہا کر اللہ کی مغفرت کا سوال کرتا ہے، وہ اتنا مہربان رب ہے کہ چند آنسوؤں کے قطروں پر گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا کرتا ہے۔ الذین یقولون ربنا، اے میرے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے، اننا آمنا، ہم آپ پر کامل یقین بنا چکے ہیں کہ کرنے دھرنے والی ذات آپ ہی کی ہے، آپ ہی ہمارے مسائل کا حل نکالیں گے، آپ ہی کی ذات پر ہمارا کامل یقین ہے کہ قبر کی تاریخ کوٹھڑی میں آپ ہی ہمارے مددگار بنیں گے، آپ ہی ہمارے مونس اور غمخوار بنیں گے۔ اس لیے یہاں جتنا مجمع موجود ہے وہ یہ عہد کر کے جائیں کہ اس نعمت کی حفاظت میری اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے بچوں سے غافل نہ ہو جائیں، ہم اپنے بچوں کے ایمان سے، ان کے یقین سے غافل نہ ہو جائے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھیں اور اپنے بچوں کے ایمان کو بھی مضبوط رکھیں، ان کا تعلق اللہ والوں سے جوڑ دیں، کیونکہ اللہ والے اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش پر اللہ کی رحمت کے سائے ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ راتوں کو روتے ہیں تو دن میں ہمارے لیے ہنسنا آسان ہو جاتا ہے، اگر یہ راتوں کو رونا بند کر دے دن میں ہنسنا مشکل ہو جائے گا۔
انہی کی آہ سحرگاہی کی برکت سے، راتوں کو رونے کی برکت سے اللہ کے کئی عذاب رک جایا کرتے ہیں۔ یہ میرے مقبول محبوب بندے دنیا میں موجود ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس عقیدے کے متعلق کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اسی پر جمیں گے، اسی پر دنیا میں قائم رہیں گے اور اسی پر دنیا سے رخصت ہوں گے۔ ایک واقعہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو فتح الرحمن الرحیم فی تفسیر القرآن الکریم کی 3 جلد میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ان آیات کے تحت مذکور ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اخیر میں سناؤں گا۔ اور دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، امام الانبیاء ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آ نہیں سکتا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا، فتنہ شکیلیت، فتنہ قادیانیت، یہ دراصل یہ نبوت پر ایک ایسا خطرناک حملہ ہے، اور یہ ایسی جرأت ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جو سیدھا جہنم تک لے جاتی ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم اسی پر جمیں گے کہ رسالت ختم مکمل ہو چکی، اب رسول نہیں آئیں گے اور نہ نبی آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ تمام انبیاء کی ایک کڑی، ایک سلسلہ جو چل رہا تھا نبوت کا، آپ اس کی تکمیل بن کر آئے۔ اور حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے یار، یہ انہی کا حق ہے۔ اللہ والوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہے، وہ دل سے نکلتی ہے اور دل پر اثر کرتی ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کی تکمیل کر دی گئی، اب آخری نبی ہے۔ اور یہ آخری ہونا، یہ خاتمیت 3 طرح کی ہوتی ہے، زمانی، مکانی، رتبی، یعنی آپ زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی، صبح قیامت تک اب کسی نبی کا تصور نہیں۔ اور مکانی، یعنی مکان کے اعتبار سے بھی، یہ نہیں کہ وہ تو عرب میں تھے اب ہندوستان میں کوئی نبی کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو جائے، نہیں، مکانی، ہر جگہ کے اعتبار سے بھی آپ آخری نبی ہیں، ہر جگہ کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اعتبار سے اور ہر جگہ کے اعتبار سے آپ ہی آخری نبی ہے۔ اور رتبی، یعنی آپ کو یہ رتبہ دیا گیا کہ آپ جو ایک انبیاء کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، آپ اس کی تکمیل بن کر آئے۔ گویا نبوت زمانی، مکانی، جی، خاتمیت زمانی، یعنی ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر مکان کے لحاظ سے آپ آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اور تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت۔ یہ بہت مین اور بنیادی عقیدہ ہے۔ جب موت کی یاد، آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین بندے کے سامنے ہوا کرتا ہے تو پھر بندہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ سود اور بیاج کا کاروبار نہیں کرتا، وہ ماں باپ کو دھکے دے کر باہر نہیں نکالتا۔ یہ جتنی بیماریاں ہمارے اندر رچی بسی ہے، یہ دراصل یہ اس عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پر ہے کہ ہم یہ بھول چکے، الم یعلم بان اللہ یری، کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے وہ سب کو اے بے نیاز، جانتا ہے تو سب کو اے بے نیاز۔ آنکھوں کی چوریاں اور جو سینوں کے چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں اللہ سب کو جانتے ہیں، وہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ انہیں نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ یہ عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی میرے نوجوان جو گرم گرم خون رکھنے والے ہیں، اور یہ نوجوان جہاں جمع ہو جاتے ہیں وہ جگہ آباد ہو جایا کرتی ہے۔ حیدرآباد میں اس عاجز سے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ نوجوان جہاں جمع ہو جاتے ہیں وہ جگہ آباد ہو جایا کرتی ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہی نوجوان مسجدوں میں جمع ہو جائیں مسجدیں بھی آباد ہو جایا کرتی ہیں۔ اب تراویح کا موقع ہے، جیسے امام صاحب پہلی رکعت ختم کرنے والے ہوتے ہیں یہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے بڑے تراویح کے پابند ہیں،
اور بڑے نماز کے عاشق ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور یوں رکعت باندھی، یوں تکبیر تحریمہ کہی اور رکوع میں چلے گئے، حالانکہ پہلی رکعت ہی متحقق نہیں ہوئی۔ تو گویا تراویح کی 20 رکعت میں سے بھی 10 ہی رکعت پڑھی، وہ بھی ایک ایک رکعت، تو فائدہ ہی کیا حاصل ہوا؟ رمضان میں دین میں بھی نور ہے اور رات میں بھی نور ہے، دن میں روزے کا نور ہے، رات میں تراویح کا نور ہے، لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے بیان سے کوئی نصیحت حاصل نہ کرے، جتنے یہاں جوان بیٹھے ہیں، بس وہی ایک بات سمجھ کے جائیں کہ مجھے تراویح کی 20 رکعت مکمل پڑھنی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ آخرت جب یہ مضبوط نہیں ہوا کرتا تو پھر نوجوان تنہائیوں میں اللہ کے ایسی نافرمانی کرتا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ ہمیں تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب بندہ تنہائی میں نڈر بن جاتا ہے اور جرأت دکھاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھری محفل میں اس کو رسوا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ طیبہ سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور جب بھی گناہ کی طرف دل مائل ہو اور تقاضا پیدا ہو کہ وہ بھی دیکھ لوں، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ بھی لیں گے، ایک دل ہے کتنوں کو دل میں بسائیں گے۔ اب دل میں تقاضے پر تقاضے ہیں اور نفسانی شہوانی شیطانی سوچ بالکل ذہن و دماغ پر غالب آ چکی ہے۔ اس وقت 3 باتوں کا استحضار رکھیں کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ معزز فرشتے ہیں، یہ کرامن یہ کاتبین نہیں کہ ہمارے یہاں ایک غلط رسم چل پڑی، یہ کرامن یہ کاتبین، جہالت کی کوئی انتہا ہے۔ کرامن کاتبین 2 معزز فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، الم یعلم بان اللہ یرا۔ جب ہم 2 نمبری دھندا کرنا چاہتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیمرہ دیکھ تو نہیں رہا، دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور چھپے ہاتھوں سے جیب میں پیسے رکھنا چاہ رہے ہیں، اسی وقت دیکھیں الم یعلم بان اللہ یرا، کوئی نہیں تو کیا ہوا، وہ مہربان رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور نمبر 3 موت ہر حال میں آتی ہے۔ ممکن ہے ابھی تو یہ سب کمرے بند ہے، کھڑکیاں بھی بند ہے، اسی وقت عین ہم گناہوں کی حالت میں تھے اور ملک الموت آ پہنچا، پتہ ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ یہ 3 باتیں جب مضبوط ہو جاتی ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور موت ہر حال میں آتی ہے، تو بندہ ہر طرح کے گناہ سے بچ جاتا ہے، چاہے وہ گناہ جاہی ہو، جاہ سے تعلق رکھتا ہو، یا وہ گناہ باہی ہو، شرمگاہ سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ یہ 3 عقیدے ہیں، ان پر مضبوطی سے جمنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال آخر کی 5 منٹوں میں عبداللہ ابن حذافہ سہمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایمان کتنی عظیم نعمت ہے اور اس کے حفاظت کی ذمہ داری کا احساس بھی کتنا عظیم انعام ہے۔ یہ احساس بھی ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، اس کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے، آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، اور جو بادشاہ تھا عیسائی وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارا دھرم قبول کر لو۔ جب دیکھا سارے قیدی گرفتار ہیں تو اس بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کہا کہ دیکھو ان میں کوئی سمجھدار نظر آ رہا ہے، کوئی ہوشیار، کیونکہ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں، کوئی سمجھدار ہے اس کے اندر؟ تو وہ گئے، وہ گیا قاصد اور سب کو دیکھا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس نے فوراً تاڑ لیا کہ یہ سب سے سمجھدار لگتا ہے، پکڑ کر لائے اور کہا کہ بادشاہ یہ بڑا سمجھدار معلوم ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ابھی سمجھداری کا امتحان لیتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو میں عیسائی ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا مذہب قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، میں آپ کا مذہب قبول نہیں کر سکتا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگا اگر آپ میرا مذہب اختیار کرتے ہیں تو 2 انعام، 2 گفٹ، ایک تو یہ کہ آدھی حکومت تمہارے نام، اور نمبر 2 تمہیں اپنا داماد بنا لوں گا۔ یہ کتنا بڑا شرف ہوا کرتا ہے داماد بننا، وہ بھی بادشاہ کا، گویا پوری حکومت ہی ہاتھ میں آ گئی۔ لیکن وہ صحابہ تھے جو جانتے تھے ایمان کسے کہتے ہیں، فوراً انکار کیا، آپ پوری حکومت دیں یا آپ مجھے داماد بنائیں، لیکن میں اس نعمت کا سودا نہیں کر سکتا۔ پھر بادشاہ نے کہا یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے،
پھر کہا انہیں سلی دو، جی تختہ دار پر چڑھا دو، اور جو تیر انداز سے ان سے کہا اس طرح تیر چلائیں کہ ان کے دائیں بائیں سے نکلے اس کو نہ لگے۔ بادشاہ سمجھتا تھا بڑے سمجھدار ہیں، جو تیر چلانے والے بھی بڑے ماہر تھے، تیر چلایا، ایک ان کے پیر کی طرف سے نکل رہا ہے، کوئی تیر کن پٹی کی طرف سے، کوئی تیر ہاتھوں کی طرف سے، لیکن ان کو نہیں لگ رہا ہے۔ جب بہت سارے تیر چلا دیے گئے تو بادشاہ نے کہا اب ان کو اتارو، اب تو ڈر گئے ہوں گے۔ پھر کہا آپ ڈر گئے؟ کہا نہیں۔ کہا مذہب قبول کر لو گے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں؟ کہا نہیں ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا دیکھو میرا ایک ہی اصول ہے، مانو گے تو ٹھیک ورنہ جلتے تیل میں ڈال دوں گا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک تیل بڑے برتن میں اس کو بالکل جلایا جائے، کھول دیا جائے، پانی یا تیل دونوں وہ ایک بات ہے، اس کو بالکل کھولتا ہوا کر دیا جائے، اور پھر جب وہ جو برتن میں جو کچھ بھی تھا پانی یا تیل وہ جب کھولنے لگا، غالباً تیل ہی تھا، تو بادشاہ نے ایک آدمی سے کہا، ایک قیدی، اس کو کہا اس کو ڈال دو اندر، اور جیسے ہی ڈالا تو بالکل بیچارہ جل کر راکھ ہو گیا، بوٹی بوٹی نکل گئی، اور دوسرا جو قیدی تھا اس کو کہا تم آزاد ہو۔ پھر بادشاہ نے کہا دیکھو عبداللہ اگر تم مانتے ہو تو ایسے محبت کے ساتھ آزاد کر دیے جاؤ گے، اگر نہیں مانتے تو اس طرح تمہاری ٹکا بوٹی کر دی جائے گی، بولو کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ابھی بھی ایمان کو سودا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ان کو پھر ڈال دو۔ جب وہ دو بادشاہ کے نوکر ان کو پکڑ کر لے جانے لگے تو عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ نوکر دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا، کہا بادشاہ سلامت، وہ تو مان گئے، ڈر گئے، اچھا کیا وہ رونے لگے؟ کہا بلاؤ۔ جب واپس آئے تو بادشاہ نے کہا میں تو کب سے کہہ رہا تھا کہ آپ مان جاؤ، مجھے معلوم تھا کہ آپ ڈر جائیں گے۔ کہا میں ڈرا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے اب کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ مجھے ایک بات محبت کے قبیل کی یاد آئی کہ ایک ہی جان ہے جو میں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، اے کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، میں ہر ایک جان اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ یہ جذبہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ ہمارے ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، جی ہماری جان، مال، عزت، آبرو اگر ایمان کے نام پر ان کا سودا ہو رہا ہے، دنیا کی زندگی ہے ختم ہو جائے گی، آخرت میں اللہ بہتر بدلہ دیں گے۔ اپنے آپ کی عزت کی بھی حفاظت ہو، ایمان کی بھی حفاظت ہو، صحت کی بھی حفاظت ہو۔ پھر بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا سمجھدار معلوم ہوتا ہے یار، یہ تو اپنے ایمان پر اتنا مضبوط ہے، یہ اس کی سمجھداری کی بین دلیل ہے، ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا عبداللہ میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ بڑے سمجھدار تھے نا، کہا نہیں ایسے نہیں آزاد کرنا ہے، آزاد اس طرح کرنا ہے کہ مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو بھی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بدولت، تمہاری سمجھداری کی بدولت سب کو آزاد کر دیا۔ اب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ اب یہ جب آزاد ہو کر اپنے لشکر میں پہنچا، اور یہ لشکر جب حضرت عمر کے پاس پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ 2 دفعہ سنا کہ عبداللہ بتاؤ کیا ہوا، پھر بتاؤ کیا ہوا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا سب ان کا بوسہ لو، کہ ان کی برکت سے سب کی حفاظت ہو گئی، اور انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ پیش کیا کہ جان جائے تو قبول ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ بس یہ ایک پیغام دینے آیا ہوں، اپنے ایمان پر جمنا ہے، اور زندگی اللہ کی بندگی پر، اللہ کے نام پر جمانا ہے، اور اسی حالت میں ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے ماہ رمضان مبارک کی برکت سے، اور اس مجمع میں جتنے علماء اور جتنے حفاظ موجود ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔